الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 8 جولائی سن 2018 بروز اتوار ختم نبوت ایجوکیشن سینٹر برمنگھم برطانیہ میں عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس میں حاضری اور شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں. میں سب سے پہلے حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا. چونکہ اس کانفرنس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اسی عنوان پر اپنے اکابر سے سنی ہوئی اور ان کی لکھی ہوئی باتیں پڑھی ہوئی عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. اس میں اہل علم کے 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک لمبے زمانے تک رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہو یا ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت پائی ہو، آپ کے ارشادات و فرمودات کو سنا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ صحابی کا نام تو اس کو بھی مل جائے گا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر، ایک مرتبہ ایمان کی آنکھ سے دیکھا یا وہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، لیکن اس کو صحابی والا مقام، مرتبہ اور شان نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ایک لمبے زمانے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رہا ہو. تیسرا قول اہل علم کا یہ ہے کہ نہیں، اگر کسی نے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے اور سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی آنکھ سے دیکھ لیا یا ایک لمحہ بھی وہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، بھلے اس کو لمبا زمانہ ملا یا نہیں ملا، اس نے حضور علیہ السلام کا کوئی ارشاد سنا یا نہیں سنا، اس کو صحابی کا نام بھی مل جائے گا، مقام بھی مل جائے گا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری شریف میں جب صحابہ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صحابی کا نام اور مقام پانے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک لمبا زمانہ حضور کو دیکھے اور حضور کے پاس بیٹھے، بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی ایمان کی آنکھ سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا، یا نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ اس کو صحابی کا نام بھی مل گیا، مقام بھی مل گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے. اب ذرا غور کیجئے، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے. یہ صحابیت کا مقام اور مرتبہ پروردگار عالم دے رہے ہیں، اور کس پر دیکھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایمان کی آنکھ سے دیکھنے پر، یا ایک لمحہ حضور کے پاس بیٹھنے پر ایمان کی حالت میں اللہ یہ مقام دے رہے ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ شرط ہے کہ ایمان کی آنکھ سے دیکھے، اس لیے کہ اگر دیکھا صبح شام دن رات ہو مگر ایمان اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو اس نگاہ کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سب سے زیادہ اس طرح اگر پھر دیکھا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا ہے، مگر ابو جہل حضور علیہ السلام کو 53 سال دیکھنے کے بعد بھی صحابی نہیں بنا. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد ابو جہل نے دیکھا ہے، مگر کفر کی آنکھ سے دیکھا ہے، ایمان کی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں بنا. اور اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھ لے تو پھر اب ہمارے مدرسوں میں بھی درس نظامی کی تکمیل کے لیے، شہادت العالمیہ کے لیے اور عالم بننے کی رسمی طور پر ڈگری کے لیے بھی 16-17 سال کا نصاب پڑھنا ضروری ہے. قرآن کے حفظ کے لیے بھی 3 سے 4 سال لگتے ہیں، مگر صحابیت جیسا عظیم مقام اور مرتبہ اللہ ایمان کی آنکھ سے ایک مرتبہ دیکھنے پر بھی دیکھنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے، عام چہرے کو نہیں دیکھا، اس چہرہ انور کو دیکھا ایمان کی آنکھ سے، جس چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور والی ہستی نے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو دیکھا ہے. صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان، ملائے اعلیٰ، سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر بھی ان مقامات کو دیکھا ہے جس کو فرشتوں کا سردار بھی نہیں دیکھ سکتا. صحابہ حضور علیہ السلام نے کو دیکھنے والوں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، ان صحابہ نے اس عظیم شخصیت کو دیکھا ہے جس نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ صحابہ نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور نے اللہ کو دیکھا ہے. اس لیے یہ دیکھنا، میں کہا کرتا ہوں، ماں باپ کو دیکھنا بڑی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی اولاد محبت، ادب، احترام، عزت کی نظر سے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھے تو اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 100 مرتبہ اگر دیکھا، ہر نظر پر اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے. اگر کوئی خوش قسمت اولاد صرف ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتی ہے، اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. لیکن ماں باپ کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا. بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے تو جو دعا مانگو گے قبول. اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا اور کمزور ہے، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، بیمار ہے، تو اس بیٹھ کر مطاف میں بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہے، اللہ اس دیکھنے پر اس کو طواف کا ثواب عطا کر دیں گے.
لیکن بیت اللہ کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ قرآن کریم کتاب اللہ کلام اللہ ہے، اس کو دیکھنا کتنا ثواب اور اجر ہے کہ پڑھنا عبادت، سننا عبادت، ہاتھ لگانا عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنے دیکھنے والے قرآن کو محبت سے دیکھنے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، لیکن قرآن کو کلام اللہ کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ اولیاء اللہ، رجال اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، مگر ان کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ تو ماں باپ کو دیکھنا عبادت، مگر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب، مگر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ رجال اللہ کو دیکھنا ثواب، مگر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی اور ذات ہیں کہ جو ایک نظر ایمان سے دیکھے، اللہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ صحابیت اس کو عطا فرما دیتے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا تم جو مرضی کر لو، جتنی ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو، عبادتیں کرو، پوری زندگی تم تہجد کی نماز پڑھو، تم روحانیت کے اونچے مقام پر، مرتبے پر پہنچ جاؤ گے، تم ولی اللہ بن جاؤ گے، تم پیر بن جاؤ گے، تم صاحب طریقت بن جاؤ گے، تم شیخ بن جاؤ گے، پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کرو، محدث بن جاؤ گے، قرآن کریم کی تفسیر لکھو، مفسر بن جاؤ گے، قرآن کریم کی خدمت کرو پڑھنے پڑھانے کی، قرآن کے قاری اور امام القرہ بن جاؤ گے، تم ولی اللہ بن جاؤ گے، کتب بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے، سب کچھ تم بن سکتے ہو، مگر ملا علی قاری کہتے ہیں یاد رکھو تم صحابی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے۔ پھر آسان سمجھانے کے لیے کیا دلیل دی؟ فرمایا تم عبادتیں کرو، تم ریاضتیں کرو، تم مجاہدے کرو، 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں پڑھو، سنتیں اور نوافل تم پڑھو، تم رات کو تہجد پڑھو، تم علم دین کی خدمت کرو، پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دو، داعی اللہ اور مبلغ بن جاؤ، علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں زندگی وقف کر دو، طریقت میں اپنا وقت لگا دو، اپنی عمر کھپا دو، تم علم کے اور روحانیت کے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے، مگر صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ فرمایا تم یہ تو بتاؤ کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ تم سب کچھ بن سکتے ہو، صحابی نہیں بن سکتے۔ فرمایا وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے محبت اور ایمان کے ساتھ اس چہرہ انور کو دیکھا ہو جس چہرے کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے۔ تم وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام سنا ہو۔ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو نبوت کے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوں۔ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو پاؤں حضور کے ساتھ جہاد کے سفر میں چلے ہوں۔ تم وہ بدن اور جسم کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہوئے ہوں۔ فرمایا تم سب کچھ بن سکتے ہو، صحابی نہیں بن سکتے۔ تم وہ دل و دماغ کہاں سے لاؤ گے جن دل و دماغ کی براہ راست اللہ کے نبی اور پیغمبر نے اصلاح کی ہو۔ تم سب کچھ کر لو، مگر یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ اور پاؤں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے اپنی زبان سے قرآن حضور کو سنایا ہو اور حضور نے سنا ہو؟ تم وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور سے قرآن سنا ہو؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا ہو اور ان کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تم سب کچھ بن جاؤ مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ اور میں ایک دن کہہ رہا تھا میں نے قرآن پڑھا ہے، امام القرہ استاد القرہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے اس استاد سے قرآن پڑھا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی قرآن کی خدمت کے لیے کیا تھا، جنہوں نے 40 سال خیر المدارس ملتان میں دن رات قرآن پڑھایا، جن کے شاگردوں کے شاگرد بنے حرمین کے ائمہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے امام ان کے شاگردوں کے شاگرد بنے ہیں۔
وہ قاری رحیم بخشار رحمۃ اللہ علیہ مجھے آج اس نسبت پر بطور تحدیث نعمت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن اس عظیم ہستی سے پڑھا ہے جو فن تجوید و قراءت کا امام ہے، جس نے 40 سال صبح و شام قرآن پڑھایا ہے اور قرآن کی خدمت کی ہے، جس کو اللہ نے پیدا ہی قرآن کے لیے کیا تھا۔ آج مجھے اس نسبت پر ناز ہے بطور شکر خداوندی اور تحدیث نعمت کے طور پر، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے اتنے عظیم استاد سے قرآن پڑھا ہے، میں نے اس سے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ میں سے بھی کئیوں نے قاری فتح محمد صاحب سے قرآن پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں استاد سے قاری پڑھا قرآن پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے پڑھا، مگر ہم نے جس سے بھی پڑھا ان سے تو نہیں پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا۔ صحابہ نے تو قرآن ان سے پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا، صحابہ نے قرآن ان سے پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا۔ میں نے جس سے قرآن پڑھا ہے ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، اور صحابہ نے ابو بکر و عمر عثمان و علی نے قرآن اس ہستی سے پڑھا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مجموع الزوائد میں، فرماتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے اور آپ نے ایمان سیکھا اپنے استاد سے، ہم نے ایمان سیکھا ماں باپ سے، ہم نے ایمان سیکھا اپنی مسجد کے امام و خطیب سے، ہم نے ایمان سیکھا ان علماء کرام سے، ہم نے ان سے ایمان حاصل کیا۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، بچے تھے جب پڑھنے لگے استاد نے کہا بیٹے کہو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان سے کلمہ پڑھا اپنے استاد سے، مگر قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، انہوں نے کلمہ طیبہ شہادتین کا اقرار اس ہستی سے کیا ہے جس ہستی کا اپنا ذکر اس شہادتین میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ صحابہ نے حضور سے پڑھا ہے، انہوں نے ایمان ان سے سیکھا ہے، انہوں نے قرآن ان سے سیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مجموع الزوائد میں، فرماتے ہم نے پہلے حضور سے ایمان سیکھا، ایمان کیا ہے، پھر ہم نے حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھا۔ فرمایا آج تم قرآن پڑھتے ہو، تمہیں قرآن کے حلال کا پتہ نہیں، قرآن کے حرام کا پتہ نہیں، تمہیں قرآن کا کہاں وقف کرنا ہے پتہ نہیں۔ ہم نے قرآن اس طرح حضور سے پڑھا ہے کہ جب حضور پر کوئی سورت اور آیت نازل ہوتی تھی ہم حضور سے سیکھتے تھے، اور اس طرح سیکھتے تھے کہ پہلے ہم اس کا علم حاصل پڑھنا سیکھتے، پھر اس کا علم لیتے، پھر اس کا عمل سیکھتے۔ ہم پہلے کئی دن تک ان 10 2 4 آیتوں پر عمل کرتے، اس کا علم حاصل کرتے، پھر ہم اگلی آیتیں حضور سے سیکھتے تھے۔ اس طرح بسم اللہ کی باس والناس تک ہم نے قرآن حضور سے سیکھا۔ میں نے قرآن اپنے استادوں سے سیکھا ہے، صحابہ نے اس سے سیکھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو قرآن سنائیں، آپ ان کو کتاب کا اور حکمت کا علم سکھائیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد محترم شیخ الحدیث رئیس المحدثین اپنے زمانے کے حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے آج اس پر تحدیث نعمت کے طور پر الحمدللہ شکر کے طور پر فخر کے طور پر نہیں کہتا، میں نے اس سے حدیث پڑھی ہے جس کو پوری بخاری زبانی یاد تھی، جس کو کتابیں زبانی یاد تھی، میں نے ان سے حدیث پڑھی۔ کسی کو ناز ہے کہ میں نے حدیث شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، کسی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، کسی کے لیے اعزاز ہے کہ اس نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، کسی کو ناز ہے میں نے حضرت گنگوئی اور نانوتوی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی ہے۔ ان تمام نسبتوں کی عظمتیں بہت اونچی اور بلند ہے، مگر ان کی عظمت کا کیا کہنا جنہوں نے حدیث ان سے پڑھی جن کی اپنی حدیث ہے۔ صحابہ نے حدیث ان سے پڑھی جن کی اپنی حدیث ہے، براہ راست ان سے پڑھی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ انسانی نے، تاریخ عالم نے اور رب کائنات نے ایسے اعزازات
صحابہ کو عطا کر دیے ہیں، اب قیامت تک وہ اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا اسی لیے السابقون الاولون کہا گیا۔ صحابہ کون؟ کیا اعزاز ان کو ملا؟ فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ۔ ہم جتنے ایمان لا رہے ہیں بعد میں لا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے صحابہ، اور یہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے عظیم مزاج، علمی مزاج کے بزرگ گزرے۔ ہمارے تمام اکابر ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است کا مصداق تھے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عام گفتگو بھی جو ہوتی تھی وہ علمی انداز میں ہوتی تھی۔ علماء کرام موجود ہیں، درمیان میں ذکر آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں، اکثر ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا مولوی صاحب مولوی صاحب۔ تو جب وہ بخاری شریف کا سبق پڑھا کر جاتے تھے تو طالب علم شاگرد ساتھ چلے جاتے تھے۔ عام طور پر ہمارے مدارس میں جو چوتھے گھنٹے میں یعنی دوپہر کے وقفے میں آخری گھنٹہ ہوتا ہے، وقفے سے پہلے، تو اس میں استاد جب سبق پڑھاتے ہیں تو شاگرد ساتھ بیٹھک تک جاتے ہیں، استاد کو گھر میں بیٹھک میں پہنچاتے ہیں، بوڑھے بزرگ استاد ان کی ٹانگیں دباتے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاگرد چلے گئے، معمول کے مطابق حضرت جا کے بیٹھک میں لیٹ گئے، طالب علم دبانے لگ گئے۔ تو ایک صاحب بھی مولوی صاحب تھے، عالم تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے۔ حضرت ان کو نہیں پہچانتے تھے، وہ بھی سبق میں موجود تھے، پاس بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے حضرت کو اپنا تعارف کرائے بغیر، بتائے بغیر کہ میں کون ہوں۔ وہ تھے ایک اہل حدیث عالم مولانا عبد القادر روپڑی مرحوم، وہ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے جواب دیا، مولوی صاحب جبال علم میں سے ہیں، علم کا پہاڑ ہے۔ مولوی صاحب اس ہندوستان میں اس خاندان نے علم حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، مولوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ اب یہ سوال کے بعد اگلا سوال انہوں نے کیا کہ حضرت پھر فلاں مسئلے میں ان کی رائے امام ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ پہلا سوال تمہیداً کیا تھا، اصل مقصد یہ کہنا تھا کہ جب وہ اتنے بڑے عالم اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے، آپ امام ابو حنیفہ کی کیوں مانتے ہیں؟ حضرت سمجھ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، یہ بات وہی کہہ سکتے ہیں۔ کہتے سن مولوی صاحب سن، امام شافعی کو جانے ہیں؟ اس نے کہا حضرت جانتا ہوں۔ امام مالک کو جانے گئے؟ اس نے کہا حضرت جانتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے، ان کے مقام کو جانتے ہو؟ کہا حضرت جانتا ہوں۔ کہا مولوی صاحب ہم نے اتنے بڑے بڑے اماموں کی رائے امام ابو حنیفہ کی رائے کے مقابلے میں چھوڑ دی، تو دلی کے مولوی ولی اللہ کو لیے پھرے ہے؟ تو دلی کے مولوی ولی اللہ کے لیے، السلام علیکم، تو دلی کے مولوی ولی اللہ کے لیے پھرے؟ ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ رہے تھے جبال علم میں سے ہیں، وہ علم حدیث کے بڑے خدمت کی ہے انہوں نے اور اس فن کے بڑے ماہر ہیں، اور اب جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آئی تو کہا تو دلی کے مولوی ولی اللہ کے لیے پھرے ہیں۔ بڑے عظیم انسان تھے۔ فرمانے لگے مولوی صاحب جب تو طبیعت میں نشاط ہوئے پھر تو سبق ہوئے مطول، اور جب طبیعت میں نشاط تھوڑا ہوئے پھر سبق ہوئے مختصر، اور جب بالکل تھکے ہوئے ہوں سبق پڑھانے کو دل نہ چاہے پھر تو تلخیص سے ہی کام چلے ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں ہمارے مدرسوں میں 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک فن کی مطول وہ بڑی لمبی، مختصر المعانی اس سے ذرا مختصر، پھر اس کا بھی خلاصہ ہے تلخیص۔ تو ان کے پاس ایک صحابہ کا منکر آیا، آ کر بحث کرنے لگا۔ اصل بات تو یہ سنانی تھی، بڑی دیر بحث کرتا رہا، صحابہ پر اعتراض کرتا رہا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے رہے، دلائل دیتے رہے قرآن و حدیث سے، یہ اعتراض غلط ہے، یہ لغو ہے، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب۔ لیکن جب حضرت نے یہ اندازہ لگایا بڑی دیر کے بعد، کیونکہ ان کی بزرگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو حق سمجھ آ جائے، جب دیکھا کہ یہ تو متعنت ہے، اس ضدی ہے، اور یہ حق سمجھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اعتراض کرنے آیا ہے، تو پھر بڑا سادہ سا جواب دیا۔ فرمایا مولوی صاحب، کیونکہ ان کا تقیہ کلام تھا مولوی صاحب، تو کہا مولوی صاحب سن، صحابہ کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان بھی قرآن میں کر دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اگر تو اور میں بحث کر کے اور ساری دنیا بحث کر کے صحابہ کو جنت سے نکال سکتی ہے پھر تو بحث کریں، اور اگر مولوی صاحب ہم
ان کو جنت سے نہیں نکال سکتے اور اللہ کی رضا کو ناراضگی میں نہیں بدل سکتے، پھر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تشریف لے جائیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کو یہ اعزاز دے دیا، اب کوئی ان سے یہ اعزاز چھین نہیں سکتا، واپس نہیں لے سکتا۔ دنیا بعض اوقات انعام دیا ہوا واپس لے لیتی ہے، مگر اللہ جس کو جو اعزاز دے دے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لے سکتی۔ اللہ نے کیا اعزاز دیا؟ سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت صحابہ کو اللہ نے دے دی۔ مجھے اور آپ کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، بعد میں پیدا کیا، اللہ نے یہ سعادت صحابہ کو دے دی۔ اب قیامت تک جو بھی آئے گا وہ صحابہ کے بعد میں ایمان لانے والا ہے، صحابہ کے زمانے اور اس مرتبے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اولیت ان کو حاصل ہو گئی، صحابہ کرام کو یہ اعزاز مل گیا کہ وہ قرآن کریم کو سب سے پہلے دیکھنے والے، وہ قرآن کریم کو سب سے پہلے پڑھنے والے، وہ قرآن کریم کو سب سے پہلے سننے والے، وہ قرآن کریم کو سب سے پہلے سمجھنے والے، وہ قرآن کریم کو سب سے پہلے سمجھانے والے، وہ قرآن کریم پر سب سے پہلے عمل کرنے والے، وہ قرآن کو پر سب سے پہلے عمل کرانے والے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس پر سب سے پہلے عمل صحابہ نے کیا ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، سب سے پہلے عمل صحابہ نے کیا ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرہ کرو، سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو باہر اور دنیا کو اللہ کی طرف بلاؤ، سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دو اپنے گھر کو، نکل جاؤ یہاں سے مکہ سے، اور بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو، یہ سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے۔ آپ اسلام کا جو بھی حکم لے کر دیکھ لیں، اس پر سب سے پہلے عمل صحابہ نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد۔ یہ اعزاز کسی کو مل سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ایمان اور یقین اور اس پر عمل، اور کیا انہوں نے اللہ کے حکم اور حضور کی محبت کا مظاہرہ کیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، اب یہ صحابہ کے لیے کتنی بڑی امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ ایک طرف بیت اللہ ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے، ایک طرف بولو سارے بولو، اے اللہ جو بول رہا ہے اس کو جنتی بنا، صحابہ کی رفاقت نصیب فرما۔ ایک طرف بیت اللہ ہے اور ایک طرف اللہ نے کہا مکہ چھوڑو، ہجرت کرو۔ اب اگر جاتے ہیں تو بیت اللہ سے جدائی، اور اگر نہیں جاتے تو محمد الرسول اللہ نے تو مدینے جانا ہی ہے، تو حضور سے جدائی۔ اور اگر نہیں جاتے تو اللہ کا حکم بھی جاتا ہے، ایک طرف امر اللہ ہے، ایک طرف بیت اللہ ہے، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف خانہ کعبہ، ایک طرف حضور علیہ السلام اور ایک طرف خانہ کعبہ۔ کتنی بڑی آزمائش۔ صرف یہ آزمائش نہیں ہوگی کہ مکے میں میرا گھر چھوڑنا آسان، آپ بھی تو گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کاروبار مکے میں یہ چھوڑنا آسان، بیوی کو بچوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو چھوڑنا مومن کے لیے۔ لیکن صحابہ نے اپنے عمل سے دکھایا کہ بیت اللہ چھوڑ دو، اللہ کا حکم بھی نہ چھوڑو، محمد الرسول اللہ کو بھی نہ چھوڑو۔ خانہ کعبہ چھوڑ دیا، چلے گئے مدینہ طیبہ، اللہ کا حکم بھی نہیں چھوڑا، اور مدینہ حضور علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضور کے ساتھ میں ایک دن، اللہ مجھے آپ کو سب کو لے جائے، میں مدینہ منورہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر نکل رہا تھا۔ بیت اللہ میں اور مدینہ طیبہ میں وہ کیفیتیں بعض اوقات طاری ہوتی ہیں جن کیفیتوں کو آدمی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس جگہ کی برکت ہوتی۔ تو ایک دن میں حضور علیہ السلام کے جب روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلا، تو سامنے والے دروازے سے جب نکلیں تو پہلی نظر جنت البقیع پر پڑتی ہے۔ پہلے تو یہاں بازار تھا، مکانات تھے، لیکن اب وہ میدان ہے۔ جب آپ حضور کے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس نہ ہوں، آگے کی طرف نکلیں تو سامنے قبرستان ہے، جنت البقیع ہے، اور اس پر نظر پڑتی ہے۔ تو ایک دن میں جب نکلا صلاۃ و سلام پیش کر کے، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر کہ انہوں نے مکے میں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مدینے میں آ کر حضور کے قدموں میں جان دے دی۔ حضور کے پاؤں مبارک ادھر ہے جنت البقیع کی طرف۔ میں نے کہا کیا وفا کی ان صحابہ نے، مکے میں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا
اور مدینے میں آ کر حضور کے قدموں میں جان دے دی اور ہمیشہ کے لیے وہاں سو گئے۔ یہ ہے وفا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے ایسے ہی السابقون الاولون نہیں کہہ دیا، وہ ہر چیز میں اول، وہ ہر چیز میں سابق ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ سب سے پہلے قرآن کو سننے اور ماننے والے، وہ سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنے والے، وہ سب سے پہلے نماز پڑھنے، وہ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والے، وہ سب سے پہلے حج کرنے والے، وہ سب سے پہلے عمرہ کرنے والے، وہ سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنے والے، وہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اعلاء دین کے لیے جہاد کرنے والے، وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، وہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، سب سے پہلے شہادت کا مقام بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، سب سے اونچا مقام بھی اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری کہتے ہیں تم سب کچھ بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، کتب اور ابدال بن جاؤ، محدث و مفسر بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، مگر تم صحابی نہیں بن سکتے۔ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سنا ہو؟ یہ صحابہ ہے، یہ ان صحابہ کا مقام ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، جب حضور علیہ السلام کے صحابہ مدینہ منورہ میں آئے، آپ جانتے ہیں دو گروہ ہو گئے، ایک انصار ایک مہاجر۔ جو مکے سے آئے ان کو مہاجر، جو مدینے میں رہتے تھے لوکل آبادی ان کو انصار کہا جاتا۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آپ حضرات سے ہم نے سنا ہوا ہے، آپ نے بیان کیا ہوا ہے، تو انصار صحابہ نے مہاجروں کو کہا کہ تم ہمارے بھائی بن گئے ہو، یہ اب ہماری زمینیں۔ مدینے کے جو صحابہ تھے انصار، وہ کاشتکاری کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کیونکہ مدینے میں زمینیں تھیں، مکے میں تو پانی نہیں تھا، مکے میں تو سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کاشتکاری نہیں جانتے تھے، وہ کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے، وہ زراعت نہیں جانتے تھے، وہ کاشتکاری کو سمجھتے نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کی نہیں تھی، مکے میں تھی نہیں، مکے میں پانی نہیں تھا۔ کھیتی باڑی وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہو، جہاں باغات وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے باغات تھے، جہاں کاشتکاری تھی، اس لیے انصار صحابہ زراعت کے ماہر تھے، کاشتکاری کو جانتے تھے۔ مہاجر صحابہ وہ تجارت تو کرتے تھے، کاروبار تو کرتے تھے، مگر زراعت نہیں جانتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا فراست و بصیرت عطا کی تھی، حضور نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ہر مہاجر کو انصاری کا بنایا، اور انصاری سے کہا زمین تمہاری ہے، تم کاشتکاری کرنا۔ اور اس لیے کہ یہ مہاجر بھائی طرح جانتا نہیں، یہ ذرا سیکھ بھی جائے گا، اس کو اپنے ساتھ شریک بھی کر لینا، اور جو پیداوار ہو وہ پیداوار اس کو دینا۔ مگر چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اس انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، بھائی کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے صحابہ کیا لوگ تھے، یہ اس زمانے کے لوگ۔ اگر اس زمانے میں کوئی صحابی آ جائے، ہم سمجھیں یہ کسی اور زمانے کے لوگ، ہمیں سمجھیں شاید ان کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق بھی نہ ہو۔ جب وہ صحابی لے جا رہے ہیں انصاری مہاجر کو، کہتے ہیں تو پیداوار میں شریک نہیں ہوگا، تو آرام کر، کھیتی باڑی میں کروں گا، پیداوار تمہاری بھی ہوگی، اور میری یہ زمین صرف اب میری نہیں، آدھی تیری ہوگی آدھی میری ہوگی۔ جب فتوحات ہوئی، کیونکہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد شروع ہوا جنگوں کا زمانہ، بھی فتوحات ہوئی، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ اب بہت سی زمینیں فتح ہو گئیں، علاقے فتح ہو گئے، لہذا انصاریوں تم مہاجرین سے اپنی زمینیں جو تم نے آدھی آدھی ان کو دینے کا ارادہ کیا، اب وہ تم پوری زمینیں آپ خود رکھ لو، جو زمینیں اور علاقے فتح ہوئے یہ میں دے دیتا ہوں مہاجر صحابہ کو جو مکے میں اپنی زمینیں چھوڑ کر آ گئے، اگر تمہاری رائے ہو تو میں ان کو دے دوں۔ ذرا جواب سنیے میرے دوست اور بھائیوں، انصار صحابہ نے کیا کہا، قربان جائیے۔ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمینیں ہم اپنے مہاجر بھائی کو دے چکے وہ بھی ان کی، اور جو اب فتح ہوئی یہ بھی آپ ان کو دے دیں، یہ بھی آپ ان کو دے دیں ہمیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین، جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ اس لیے میں نے جو گفتگو کی وہ صحابی کی تعریف سے کی۔ صحابی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس نے ایک نظر حضور کو دیکھا، یہ ایک لمحہ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھا اور ایمان کے ساتھ بیٹھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا عطا کر دیتے ہیں۔ اب میں
چند ایک چیزیں، یہ تو ان کے مقام ہوا، چند ایک چیزیں ایسی جس میں بہت سی ان باتوں میں بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ پیغام عمل عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو میرے مطالعے کی حد تک، ان کی تمام باتیں الہامی ہیں، لیکن ان کی تمام باتوں میں سب سے عظیم بات، ان عظیم باتوں میں ایک عظیم بات جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام عمل ہے، ہر ایک چیز میں پیغام عمل ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، فتنوں نے سر اٹھایا، اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ واسطہ پڑا ہوگا، جب کوئی بڑا جاتا ہے تو پھر دبے ہوئے فتنے بھی سر اٹھاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے 1970 میں، تو بہت سے ایسے مرید دادا جی کے جن کے بارے میں قطعاً توقع بھی نہیں تھی کہ ان کی آنکھیں بدل جائیں گی، والد صاحب دادا جی کو ابھی دفن کیا ہے، ان کی آنکھیں بدل گئیں۔ اور میرے والد نے 10 سال جو خیر المدارس کا اہتمام چلایا، وہ آگ کے انگاروں پر چلایا، آگ کے انگاروں پر۔ جب میں پڑھتا ہوں بعد میں تحریرات تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں جب میرے دادا دنیا سے گئے تو اتنی آزمائشیں آئیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی گئی ہوگی تو کتنے فتنوں نے سر اٹھایا ہوگا، بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ جھوٹے مدعیان نبوت آئے، زکوٰۃ کا انکار ہوا، ارتداد کا فتنہ، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے، جہاد کا اعلان کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر نے کہا کہ آپ ابھی جہاد کا فیصلہ واپس لے لیں۔ صحابہ کے اوپر حضور کے دنیا سے جانے کا صدمہ بہت، کتنا بڑا صدمہ تھا آپ جانتے ہیں، اہل علم ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خام میں حضور علیہ السلام جب دین کو مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع کیسے دیں تو سو گئے، تو اسی رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار سے انہوں نے اذان کے کلمات سنے تھے جو ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی۔ یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے، یہ کاشتکار صحابی تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضور کو آ کر بتایا، حضور نے فرمایا بلال حبشی کو سنا دو، ان کی آواز بلند ہے، یہ اذان دیا کریں گے۔ یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، ایک نے آ کر اطلاع دی، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ فوراً حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا، اللہ میری یہ آنکھیں اس لیے تھیں تاکہ حضور کے چہرے کو دیکھیں، میرے یہ کان اس لیے تھے تاکہ حضور کی زبان مبارک سے قرآن کو سنیں۔ جب حضور دنیا میں نہیں ہے تو نہ مجھے آنکھوں کی ضرورت، نہ کانوں کی ضرورت، نہ کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے نابینا اور بہرا کر دے۔ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہو گئی، نابینا اور بہرا ہو گئے۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جتنا عرصہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ زندہ رہے، نہ کسی کے چہرے کو دیکھا، نہ کسی کی آواز کو سنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو کیا محبت تھی حضور علیہ السلام سے۔ ایسے عالم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے۔ جب یہ مشورہ دیا گیا جہاد کا حکم واپس ابھی لے لو، حضور دنیا سے تازہ گئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ایسا پیارا جملہ فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کا لوگ انکار کر دیں اور میں ابو بکر زندہ ہوں؟ آج زکوٰۃ کا انکار، کل نماز کا انکار ہوگا، پھر روزے کا انکار ہوگا، رفتہ رفتہ اس دین کا انکار شروع ہو جائے گا۔ جب تک میری جان میں جان ہے، تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اکیلا بھی ہوا تو حضور کے دین کے تحفظ کے لیے لڑوں گا۔ یہ ہے ہمارے لیے پیغام، یہ ہے علماء کے لیے پیغام۔ جیسے بھی حالات ہوں، فیصلہ کر لو کہ ہم دین کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے اوپر جو دباؤ پاکستان میں اور دنیا بھر میں خاص طور پر مدارس پر آیا، وہ پاکستان میں کوئی کم دباؤ نہیں آیا، بہت بڑا دباؤ آیا، اس کے بہت سارے وجوہات تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم، اکابر کی دعاؤں اور ان کی رہنمائی میں الحمدللہ طے کر لیا کہ جو کچھ ہوا
ان مدارس کا تحفظ کرنا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ نے سرخرو کیا اور پیش نظر یہی تھا۔ میں نے اسی زمانے میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین ختم ہو جائے اور ہم زندہ ہوں گے؟ ہر ایک کو اپنا یہ نمونہ ہمیں بنانا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ دوسرا مثال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور پیوند لگا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، گھوڑے آنے لگے کہ میں اس وقت بیٹھا تو یہاں ہوں، اگر میں چاہوں تو اپنے ایک پاؤں کو پہلے آسمان پر لے جا سکتا ہوں، پھر ایک دن فرمایا دوسرے آسمان پر لے جا سکتا ہوں، پھر فرمایا تیسرے پر، اس طرح فرمایا 7ویں آسمان تک، پھر ایک دن فرمانے لگے اب عمر بن خطاب کو جنت و دوزخ اس طرح آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے جس طرح مکان کی چھت نظر آتی ہے۔ میرے لیے عالم غیب، عالم مشاہدہ بن گیا ہے یہ جب انسان اس مقام میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا جس دن میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا اور حضور کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا اور میں نے بیعت کی، فرمایا وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا، میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو کبھی قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ ہے صحابہ۔ میں اور آپ تو اپنی زندگی کے ایک دن کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج صبح سے شام تک اس وقت تک میری زبان جھوٹ سے محفوظ، میری غیبت سے محفوظ، میری آنکھ بد نظری سے محفوظ، میرے کان محفوظ رہ گئے، نہیں کر سکتے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی پوری ایمانی زندگی کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے جس دن کلمہ پڑھا اور آج کا دن آ گیا، میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم چلانا تو بعد کی بات ہے، قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے۔ یمن سے عورت آتی ہے، صبح کے وقت پہنچتی ہے مدینہ منورہ، حضرت عمر کے گھر میں جاتی ہے، حضرت عمر کی بیوی اس کے لیے کھجوروں کی چٹائی بچھا دیتی ہے، بیٹھنے لگتی ہے، کھڑے ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے حضرت عمر کی بیوی کیوں نہیں بیٹھی؟ کہا یہ گیلی ہے۔ کہا تمہارا خیال ہے رات کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا، تمہارے کپڑے ناپاک اور خراب ہو جائیں گے؟ سنو، یہ کسی پیشاب یا پانی سے گیلی نہیں ہوئی ہے، یہ رات کے آخری حصے میں مصلے پہ اس چٹائی پر سجدے میں سر رکھ کر جو عمر رویا ہے، یہ اس کے آنسوں سے گیلی اور تر ہوئی ہے، یہ اس کے آنسوں سے گیلی اور تر ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے مشورہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جانی قرآن پڑھ دی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر خون کے قطرے گرے ہیں۔ ان کے والد مرحوم حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، کروڑ کروڑ سکون اور درجات بلند فرمائے۔ بہت ہمارے محسن اور پیارے تھے، فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن کسی کے شہادت کی گواہی بدر کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی طائف کی مٹی دے گی، کسی کے شہید ہونے کی گواہی مکہ کی مٹی اور مدینہ طیبہ کی مٹی دے گی، اور کسی کی مسجد نبوی کا منبر اور اس کا محراب اس کی شہادت کی گواہی دے گا۔ مگر قربان جاؤں عثمان غنی، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی پوری زندگی اس قرآن پر اور دین پر لگا دی ہے۔ گویا مجھے اور آپ کو بتایا دم نکلے تو قرآن کی خدمت میں نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پوچھتا کوئی آپ کون ہیں، کیا ہے آپ کا تعارف؟ ایسے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ مولانا کون ہیں، ہم اپنے القابات بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ حدیثوں میں موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ ہمیشہ فرماتے ما انا، پہلے اپنی نفی کرتے، میں کچھ نہیں ہوں الا رجل من المسلمین، مگر ایک مسلمان آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں مگر ایک مسلمان آدمی۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 4 نصیحتیں یاد رکھو۔ کتنی نصیحتیں؟ 4 نصیحتیں۔ نمبر 1 فرمایا اپنی زبان کو جب دنیا سے جاؤ تو اس طرح دنیا سے لے کر چلنا کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان کو کسی کی عزت اور غیبت کے ساتھ آلودہ نہ کیا ہو۔ دنیا سے جانا تو اپنی زبان کو پاک لے کر جانا۔ اور دوسرا فرمایا
دنیا سے اس طرح جانا کہ تمہارے اوپر کوئی ناحق خون اور قتل نہ ہو، کہ تمہارے ہاتھوں نے کسی پر ظلم کیا ہو اور تم نے کسی کا ناحق خون کیا ہو۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، جب دنیا سے جانا تو اپنے پیٹ کو مسلمانوں کے مال سے بھوکا لے کر جانا، کہ تمہارے اس پیٹ میں کسی مسلمان کا مال نہ گیا ہو، رشوت کا مال نہ گیا ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، اپنے پیٹ کو پاک لے کر جانا۔ اور چوتھا فرمایا، یہ نصیحت یاد رکھنا، جب تک دنیا میں رہو اور موت تمہیں آئے تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، الگ راستہ اختیار نہ کرنا۔ یہ 4 نصیحتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور اب آخری حدیث جس میں آپ کو اندازہ ہوگا، یہ صحابہ اور اہل بیت، یہ جتنے مناقب میں نے بیان کیے یہ صحابہ کے بھی ہیں اور اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت کو تو دوہرا اللہ نے مقام دیا ہے، وہ تو صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کی نسبت بھی ہے۔ صحابہ کو ایک نسبت ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور ان کو 2 نسبتیں ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں، حضور کے خاندان کا فرد بھی ہیں۔ ان کے والد مرحوم ہی فرماتے تھے، ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں، اگر مجھے صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو میں اپنی ایک آنکھ کا سرما بنا لوں، اور اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو میں اپنی دوسری آنکھ کا سرما بنا لوں۔ یہ دونوں کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے ہمارے لیے سعادت۔ یہ کنز المعارف میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اور یہ حدیث لکھی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ، میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے چونکہ موضوع کی مناسبت سے آ گئی، اندازہ ہوگا کہ صحابہ کو حضور نے جو تیار کیا تو کیا ان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کنز المعارف میں علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد کے گھر، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت علی بہت خوش ہوئے، فوراً جا کر کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور تشریف لائے ہیں، جلدی سے کھانا تیار کرو، لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، اور کھانے سے پہلے کوئی چیز موجود ہے مجھے دو تاکہ میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، شہد ہے، میں کھانا بناتی ہوں، یہ پلیٹ میں شہد ڈال کر دیتی ہوں، لے جاؤ۔ کہا چلو شہد دے دو۔ فوراً انہوں نے شہد ڈالا، لے کر آئے، حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھی اس شہد کو نوش فرمائیں، اور جب آپ شہد کھا رہے ہوں گے اتنے میں کھانا تیار ہو جائے گا، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ حضور نے جب اپنی نگاہ ڈالی اور اپنی انگلی آگے بڑھائی تاکہ میں شہد لگاؤں تو حضور نے دیکھا کہ اس میں ایک باریک بال ہے، برتنوں میں عام طور پر باریک بال رہ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، بھئی ابھی کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، وقت بھی گئے، چلو دل لگی کرتے ہیں، خوش طبی کرتے ہیں، اور آپ ذرا ان 3 چیزوں سے 3 باتیں بیان کرو، ہر ایک 3 چیزیں، ایک تمہارے سامنے سفید برتن ہے، ایک میٹھا شہد ہے، اور ایک باریک بال ہے، ہر ایک سے تم اپنے اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات بیان کرو۔ اور حضور صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام صحابہ سے بے تکلفی فرماتے تھے، خوش طبی فرماتے تھے۔ کیوں فرماتے تھے؟ اللہ نے حضور کو روب عطا کیا تھا، اور روب بہت بڑا، ہم نے کئی استادوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، ان کا اتنا روب ہوتا ہے آدمی جرأت کلام نہیں رکھتا۔ حضور چاہتے تھے کہ میرے صحابہ بے تکلف ہوں، اس لیے کہ اگر میرا روب مانے بن گیا تو یہ دل کے سوال کیسے کریں گے، یا اپنے دل کی باتیں دل میں لے کر چلے جائیں گے۔ میں ان سے بے تکلفی کروں تاکہ ان کو حوصلہ ہو مجھ سے بات کرنے کا، مجھ سے سوال کرنے کا، تاکہ یہ اپنے دل کی باتیں کریں، میں ان کو جواب دوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے صحابہ کے سوالوں سے، حضور علیہ السلام کے جوابات سے۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو شروع میں قرآن کریم میں آ رہا ہے، حضور یہ کہہ رہے ہیں کافرو قل یا ایھا الکافرون، اور آگے فرمائے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا، یہ ابتدا کا دور ہے، لیکن جب یہ دین اسلام مکمل ہوا تو پھر صرف اپنی طرف نسبت نہیں بلکہ اللہ نے اس کی نسبت جو کروائی وہ حضور اور صحابہ دونوں کی طرف کرائی۔ الیوم اکملت لکم دینک نہیں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ نہیں آیا اے میرے محبوب پیغمبر الیوم اکملت لک دینک، آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ کیوں؟ دین کی تکمیل جب ہوئی ہے تو صحابہ کے سوالوں سے، حضور کے جوابوں سے ہوئی، گویا اس دین میں صحابہ کا حصہ بھی پڑا، قربانیوں کا بھی پڑا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا میرے محبوب اب دین پہلے زمانہ تھا جب آپ نے کہا تھا لکم دینکم ولی دین، لیکن اب آپ یوں کہیے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب یہ دین میرے محمد کا بھی ہے، میرے محمد کے صحابہ کا بھی ہے۔ تکبیر، شان صحابہ
صحابہ کو چھوڑ کر دین سے کیا تعلق کا رشتہ؟ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لک الاسلام نہیں کہا، ورضیت لکم الاسلام کہا، واتممت علیک نہیں کہا، واتممت علیکم کہا، ہر جگہ جمع لائے، حضور کے ساتھ صحابہ کو بھی شریک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین جب مکمل ہو رہا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو بھی اللہ یہ عزت عطا کر رہا ہے کہ تکمیل دین کا سبب بنے ہیں صحابہ کرام۔ تکمیل دین کا سبب بھی صحابہ بنے، اور تمکین دین کا سبب بھی صحابہ بنے، اور تنفیذ دین کا سبب بھی صحابہ بنے، اور تدوین دین کا سبب بھی صحابہ بنے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام دل لگی کرتے تھے، کیوں خوش طبعی کرتے تھے؟ تاکہ میرا روب مانے نہ بنے، یہ مجھ سے باتیں کریں، یہ مجھ سے ذرا کھل کر بات کر سکیں، حوصلہ پیدا ہو جائے، یہ اپنے دل کی باتیں دل میں لے کر نہ جائیں، یہ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں۔ صحابہ کے دل میں اللہ سوال ڈالتا تھا، حضور کے دل میں اللہ جواب ڈالتا تھا۔ اس طرح صحابہ کے سوال اور حضور کے جوابوں سے دین مکمل ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دل لگی کے لیے فرمایا چلو بھائی یہ تین چیزیں ہیں، برتن ہے سفید ہے، شہد ہے میٹھا ہوتا ہے، باریک بال ہے یہ باریک سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، ان تین چیزوں سے تین باتیں بیان کرو۔ تو سب سے پہلے جانشین پیغمبر امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس مجلس میں ابو بکر ہوتے تھے ہم سب انتظار کرتے تھے حضور کے سوال کا جواب پہلے ابو بکر دیں، ان کا مقام ہے وہ بڑے ہیں، ہم پھر بعد میں بولیں گے۔ تو سب سے پہلے ابو بکر بولے۔ اب ذرا سنیے کون ہے صحابہ، کیا اللہ کے پیغمبر نے ان کی تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، کس طرح ان کو اللہ کے پیغمبر نے مزکا مصفہ بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب سب سے پہلے ابو بکر دے رہے ہیں، جانشین پیغمبر دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار، اس سے زیادہ وائٹ، اس سے زیادہ پرکشش وہ ایمان ہے جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی چمک اس برتن کی چمک سے زیادہ ہے، اور میٹھا شہد ہے۔ کہا یہ جب ایمان ہمیں ملا تو ہم شہد میں ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ہمیں ایمان کے اندر مزہ آیا۔ نفس الامر میں ایمان سب سے زیادہ روشن، اور یہ ایمان جب مل جائے تو شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنا ایمان کے اندر اللہ مٹھاس دیتے ہیں۔ اس میں باریک بال ہے۔ اس سے میں ابو بکر یہ بات کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ایمان دیا اس ایمان کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلنا، اور زندگی کے موت اور خاتمے تک اینڈ تک ساتھ لے کر چلنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے۔ بال کا سنبھالنا آسان ہے، ایمان کا سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیے ان کی ترجیحات، ان کی پرائرٹی، ان کی سوچ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اب تم بھی تین باتیں بیان کرو، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، میں عمر یہ کہتا ہوں اس سے زیادہ سفید، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار یہ دنیا ہے، اس کی رونقیں ہیں، اس کا پیسہ ہے، اللہ نے اس کے اندر چمک رکھی ہے، اس پیسے میں بڑی رونق ہے، پونڈ اور ڈالر کی چمک کئیوں کا ایمان ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا اس دنیا کا اقتدار کسی کو مل جائے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کرسی پہ مزہ آتا ہے، جتنا اس اقتدار کے بعد اس کو لذت ملتی ہے۔ لیکن میں عمر یہ کہتا ہوں چونکہ اللہ نے ان کو آدھی دنیا کی حکومت دی ہے، انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، اپنے حالات کے مطابق جواب دیا، برتن سے زیادہ سفید دنیا کا اقتدار، اور یہ مل جائے شہد سے زیادہ مزہ۔ لیکن میں عمر تیسری بات بال سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کسی کو اقتدار دے، حکومت دے، جتنا اختیار دے وہ اپنے اقتدار میں انصاف اور عدل کو قائم کرے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے، اور حضرت عمر نے انصاف اور عدل قائم کر کے دکھایا۔ باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور نے فرمایا عثمان تم بھی تین چیزوں سے تین باتیں بیان کرو۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، میں عثمان غنی اس سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ روشن چمکدار قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت اور اللہ کی وحی اور نبوت کا علم ہے۔
کیا چمک کسی چیز میں ہے سورج اور چاند میں جو اللہ نے علم کے اندر چمک رکھی ہے. العلم نور. اور میں یہ کہتا ہوں یہ میٹھا شہد ہے. اللہ کسی کو یہ علم دے دے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا علم میں مزہ آتا ہے. امام مسلم کو اتنا مزہ آ رہا ہے مطالعے میں, پتہ ہی چلا کتنی کھجوریں کھا لی اور اسی میں اللہ کو پیارے ہو گئے کیونکہ علم کا مزہ آ رہا تھا. دھیان ہی نہیں تھا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھا لی. علم کا اپنا مزہ ہے. اور کہا باریک بال ہے. اس سے میں عثمان یہ کہتا ہوں کہ اللہ جس کو قرآن و حدیث کا جو علم عطا کرے وہ اپنے اس علم پر عمل کرے. یہ بال سے زیادہ باریک و نازک کام ہے. علم ہے عمل نہیں ہے. علم پر عمل یہ بال سے زیادہ باریک و نازک ہے. حضور نے فرمایا علی بن ابی طالب تم بھی کچھ کہو. وہ میزبان تھے, حضور مہمان تھے. موقع کے مطابق جواب دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے میں علی بن ابی طالب یہ کہتا ہوں کہ مہمان کی پیشانی میں اور مہمان کے ماتھے میں اللہ نے وہ چمک رکھی ہے جو اس برتن میں کیا ستاروں اور چاند اور سورج میں بھی نہیں. کیونکہ حضور مہمان تھے, یہ میزبان تھے. کہا مہمان کی پیشانی میں بھی چمک ہے. اور کہا اس میں میٹھا شہد ہے. اس سے میں علی یہ کہتا ہوں جب مہمان کھاتا ہے اور اس کو میزبان کا کھانا پسند آ جائے تو کھاتا تو مہمان ہے, شہد سے زیادہ مزہ میزبان کو آتا ہے کہ میرا کھانا پسند آ گیا. اس میں باریک بال ہے. اس سے میں علی یہ کہتا ہوں مہمان کو خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, خلافت راشدہ, علماء اہل حق, علماء دیوبند. یہ ساری گفتگو پردے میں لخت جگر نور نظر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی. مکان چھوٹے تھے. اندر سے پیغام بھیجا ابا جان میں بھی اس گفتگو میں حصہ دار بننا چاہتی ہوں. میں بھی 3 چیزوں سے 3 باتیں بیان کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا بیٹی تم بھی کہو. کہنے لگے ابا جان جتنا یہ برتن سفید ہے, روشن ہے, چمکدار ہے, اس سے زیادہ روشن, اس سے زیادہ چمکدار, اس سے زیادہ وائٹ, اس سے زیادہ سفید, اس سے زیادہ پرکشش اور اس سے زیادہ جاذبیت اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی ہے. کیا چمک کسی چیز میں ہوگی جو عورت کی حیا میں چمک ہے. اور کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہوں میٹھا شہد ہے کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پردہ کرنے میں مزہ آتا ہے. اس میں باریک بال ہے. اس سے آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ عورت کا اپنے چہرے کو بچانا کہ جس مرد کا مجھے دیکھنا جائز نہیں اس کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے, یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آ گئے. سید الملائکہ. کہا زمین والوں نے 3 چیزوں سے 3 باتیں آپ کے کہنے پر بیان کی. میں فرشتوں کا نمائندہ آسمان والوں کی طرف سے آیا, میں بھی 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تم بھی کہو. کہا میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن, اس سے زیادہ سفید چمکدار وہ اسلام اور دین ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اس سے زیادہ روشن کوئی چیز نہیں جو اللہ نے آپ کو دین اسلام دیا ہے. اور اس میں میٹھا شہد ہے. اس سے میں جبرائیل یہ کہتا ہوں جب اس اسلام پر کوئی عمل کرنے لگ جائے اور فیصلہ کر لے میں نے اسلام پر عمل کرنا ہے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اسلام پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے. اس میں باریک بال ہے. اس سے میں جبرائیل یہ کہتا ہوں کہ اسلام پر آگے بڑھنا کہ ہر آنے والا دن اس کے قدم آگے لے کر جائے, بیک گیئر نہ لگے, یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے. اب امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے 3 چیزوں سے 3 باتیں بیان کی, اب میں محمد بھی بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ برتن جتنا سفید ہے, جتنا روشن چمکدار ہے, اس سے زیادہ روشن چمکدار اور وائٹ اللہ کی محبت ہے. کیا چمک کسی چیز میں ہوگی جو اللہ کی محبت میں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور میں اس میں میٹھا شہد ہے. اس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ کی محبت مل جائے تو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اس میں باریک بال ہے. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے رہنا اور پیچھے نہ چلے جانا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے. لکھتے ہیں علامہ قسطلانی کہ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو حدیث میں آتا ہے آسمان سے وحی آئی اور حضور پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگ گئی. اللہ نے فرمایا تم سب نے 3 چیزوں سے 3 باتیں بیان کی, اب میں رب بھی 3 چیزیں بیان کرتا ہوں. یہ کیا خوش نصیب تھے کہ جن کی گفتگو میں فرشتوں کا سردار حصے دار بنے.
جن کی گفتگو میں کائنات کا سردار اپنی گفتگو کو شامل کرے اور سب سے بڑھ کر جن کی گفتگو کا حصے دار اللہ بن رہا ہو وختامہ مسک۔ اللہ نے فرمایا میں بھی 3 باتیں کہتا ہوں، یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کی، وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کی۔ اور فرمایا اس میں میٹھا شہد ہے، اس سے میں اللہ یہ کہتا ہوں جب تم جنت کی نعمتیں کھاؤ گے تو تمہیں شہد کے مزے بھول جائیں گے، اور شہد کا مزہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جنت کی نعمتوں کا۔ باریک بال ہے، اس سے میں اللہ یہ کہتا ہوں اس جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑے گا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک ہے، مگر ایمان والے چٹکی سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے چلے جائیں گے۔ آپ نے اندازہ لگایا صحابہ کی ترجیحات کا، آپ نے اندازہ لگایا کیا تعلیم و تربیت، جن کا معلم و مربی خود اللہ کا پیغمبر ہو، جن کا امتحان اللہ لے، ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، ان کی پسند کیا ہوگی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ ہم سب کو یہ روشنی عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلائے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے بہت قیمتی باتیں فرمائیں، انہوں نے اپنی ایک جگہ کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ صحابیت کا مقام نہ علم سے ملتا ہے نہ عمل سے ملتا ہے، اگر علم سے ملتا تو پھر امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے، اور اگر عمل سے ملتا تو پھر جنید بغدادی صحابی ہوتے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب خود کیا اور میرے صحابہ کا انتخاب بھی خود کیا، ازواج مطہرات کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے معاملے میں جب حضرت عمر سے پوچھا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے ان سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور کی مرضی سے؟ تو حضور نے اپنی انگلی اوپر اٹھا دی تھی، تو فرمایا پھر اللہ آپ کے گھر میں جو لائے گا وہ کائنات کی سب سے بڑی پاک دامن عورت لائے گا۔ یہ صحابہ کا انتخاب، ازواج مطہرات کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے پیروکار بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نقل کرتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، نظر جما کر دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر کو ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا یہ مسلسل مجھے دیکھتا جا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کسی کو دیکھ رہا ہو تو اس کو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھے کیوں اتنا اپنے گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نظر نہیں ہٹاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کیوں مجھے دیکھ رہے ہو، کیوں مسلسل دیکھ رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آج دنیا میں یہ نعمت حاصل ہے کہ میں اس چہرہ انور کو جتنا دیکھنا چاہوں دیکھ لوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ آخرت میں تو ہمیں یہ نعمت ملے گی نہیں، کیونکہ آپ کی شان، آپ کا مقام اونچا، آپ جنت میں بہت اونچے مقام پر ہوں گے، ہم جنت میں نیچے ہوں گے، وہاں تو ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، یہاں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم جتنا چاہیں دیکھ لیں۔ تو اس لیے جی بھر کر دیکھ رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں کہ جتنا دیکھ سکتا ہوں دیکھ لوں، وہاں تو دیکھ نہیں سکوں گا۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں اس روایت کو کہ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے جواب دے دیا۔ فرشتے کو کہا جبریل کو جاؤ جلدی قرآن لے جاؤ اور قرآن کی یہ آیتیں جا کر سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر بتا دیا کہ تم میری اور میرے پیغمبر کی بات مانو گے، میں نے تمہیں دنیا میں دکھایا تو جنت میں بھی دکھاؤں گا، ان کے ساتھ اکٹھا کر دوں گا۔ گھبراؤ نہیں، یہاں تمہیں دکھایا، شرط اطاعت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔